ہمیں بتائیں کہ مہمان اور میزبان ان دونوں کے کچھ حقوق اسلام نے بتائے ہوئے ہیں، تو وہ ابھی ہمیں تھوڑا سا ریکال کروائیں اور بتائیں کہ کس طرح سے ایک مہمان کو جو ہے میزبان کی طرف جانا چاہیے، اور میزبان کو کس طرح سے اپنے مہمان کو اٹینڈ کرنا چاہیے، اور کیا وہ حقوق ہیں جن کو ادا کرنا چاہیے۔ بالکل، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ جیسے قرآن کریم میں حکم ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، تو ابھی تو آپ سب کے پاس، ہم سب کے پاس فونز ہیں، سب کچھ ہے، تو بہتر ہے کہ پہلے سے نا آپ ایک کال کر لیں یا ایک میسج کر لیں کہ دوسرا فری ہے یا کچھ ہے، تو اس کو ڈسٹرب کیے بغیر پھر ضرور بتا کے ضرور جائیں۔ ابھی سرپرائز دینے کا زمانہ نہیں رہا، تو اس لیے بہتر ہے کہ بتا کے جانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ جب جائیں تو حضرت علی فرماتے ہیں کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر جاؤ، اور جب وہاں سے نکلو تو گنگے بن کر نکلو، یعنی جب اس کے گھر جاؤ تو اس کے گھر کے عیب نہیں گننے، اس کے گھر کی کوئی چیزیں نہیں دیکھنی کہ وہاں جالا لگا ہوا تھا، یہ تھا، وہ تھا، باتیں نہیں بنانی اس طرح کی۔ اور جب اس کے گھر سے نکل آئیں تو بالکل گنگے ہو جائیں، اس کے گھر کی برائیاں نہیں کرنی آپ نے، نہ بری چیز نوٹس کرنی ہے اور نہ ہی پھر اس کا تذکرہ کرنا ہے۔ اور اسی طرح جب مہمان آپ کے گھر سے جائے تو ہرگز اس کی غیبت نہ کی جائے، اس کے بارے میں سختی سے منع کیا گیا۔ ادروائز آپ دیکھیں جب مہمان آتا ہے نا تو آپ کبھی نوٹس کریں تو کتنی ایک رونق اور خوشی، وہ ڈرائنگ روم کی لائٹس آن ہو جاتی ہیں اور ایک خوشبو سی گھر میں پھیل جاتی ہے، کھانوں کی خوشبو، چائے کی چیزوں کی خوشبو، اور وہ یہ سب ہوتا ہے۔ اور مہمان تو خود تھوڑا سا کھاتا ہے اور ہمارے لیے 2 وقت کا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ہمارے نصیب میں اتنی برکت پڑ جاتی ہے کھانے میں۔ تو جب آپ مہمان کی عزت کرتے ہیں تو جیسے وہ برکت سی آتی ہے آپ کے گھر میں، تو جب آپ مہمان کے جانے کے بعد اس کی برائی کر دیتے ہیں تو پھر اس کی ڈیفینیٹلی اس کا قرض بھی تو بڑھتا ہوگا نا۔ تو وہ پھر اس کا قرض یہی ہوتا ہے کہ تنگ دستی، غریبی، قرض پڑ جانا، اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، پریشانی ہو جاتی ہے گھر میں، لڑائی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے مہمان کا بہت اکرام کیا کریں۔ پلس آپ کے اور میرے، ہمارے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے بارے میں نے یہ پڑھا کہ وہ اپنے مہمان کے پیچھے کشنز رکھتے تھے، تکیے وغیرہ جو تھے نا وہ رکھا کرتے تھے، خود اپنے دستے مبارک سے رکھتے تھے۔ تو مہمان کو رخصت کرنے دروازے تک جانا یہ سنت پیغمبر ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ مہمان کا بہت اکرام کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تمہارے گھر مہمان آیا کرے تو اس کو ضرور کچھ کھانے یا پینے کو پیش کیا کرو، کیونکہ لوگ قبرستانوں سے سوکھے منہ واپس جاتے ہیں۔ تو مہمان کو دینا، تو کھانا کھلانا پلانا تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ کیسے تنگ دل لوگ ہوں گے جو اپنے مہمان کی توہین کر دیتے ہیں یا اس کو کچھ نہیں دیتے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ مہمان واقعی رحمت لے کر آتا ہے، اور مہمان کو بھی چاہیے کہ اپنے میزبان کو تکلیف نہ دے، ان کو بتا کر آئیں۔ سرپرائز وزٹس کی ضرورت نہیں ہوتی۔